السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، میں ہوں آپ کا اپنا میزبان احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اشرفی ورزوی اسلامک نیٹ ورک۔ معزز ناظرین، آج میدان عرفات میں 9 ذوالحج ہے، یوم عرفہ ہے، یعنی حج کے ارکان میں اہم ترین رکن وقوف عرفات ہے۔ دنیا بھر سے آئے ہوئے فرزندان توحید حج کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ رنگ و نسل و زمان و مکان، مسلک و عقیدت سے بے نیاز، کپڑے کے 2 سفید ٹکڑوں میں ملبوس، اپنے خالق کے حقیقی کے حضور آداب بندگی کی ادائیگی میں مصروف ہیں۔ 1 ملین سے زائد مسلمان نہایت و عقیدت و احترام سے نظم و ضبط کے ساتھ خشوع و خضوع کی کیفیت میں توبہ و استغفار میں مصروف ہیں۔ عقل حیران ہے کہ ایک دن پہلے یہی میدان عرفات تھا جو صحرا کے مانند تھا۔ کوئی بندہ بشر موجود نہ تھا، مگر فجر کی نماز کے بعد سے لوگوں کا ایک ازدحام فرزندان توحید کے ہزاروں قافلے ذوق در ذوق، کشاں در کشاں منا سے میدان عرفات کی طرف آ گئے ہیں۔ منا سے تقریباً 8 وسیع کشادہ سڑکوں پر بسوں، کاروں اور دیگر سواریوں کی لمبی لمبی قطاریں رینگتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہزاروں لوگ احرام لپٹے ہوئے ذوق در ذوق میدان عرفات کی طرف نکل پڑے ہیں۔ فضاؤں میں تلبیہ کی آوازیں گونج رہی ہے۔ تلبیہ پڑھنے والوں کی سماعتوں میں لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک کی صدائیں رس گھول رہی ہیں۔ لاکھوں فرزندان توحید مختلف سواریوں کے ذریعے عازم عرفات ہیں۔ لوگوں کا ہجوم، دھوپ کی تمات، گرمی کی شدت، مگر ذوق در ذوق شوق یہ عالم ہے کہ ہر قسم کی تکلیف سے بے نیاز میدان عرفات کی طرف پہنچنے کے لیے بےتاب ہیں۔ مقام حیرت یہ ہے کہ ان انگنت دشواریوں، رکاوٹوں اور پریشانیوں کے باوجود کسی کی طبیعت میں جھنجھلاہٹ تک نہیں، کسی کے مزاج میں غصہ نہیں، کسی کے لہجے میں تلخی نہیں۔ یوں تو انسانی مزاج یہ ہے کہ 200-400 کے مجمع میں لوگ پھنس جائیں تو آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، اور یہاں لاکھوں کا ازدحام ہے۔ آج یہ لوگ اپنے رب کے حضور حاضر ہیں، اظہار بندگی کے لیے آئے ہیں، دنیا کے کونے کونے سے آئے ہیں۔ انہوں نے سفر کی بہت صعوبتیں برداشت کی ہیں، خطیر رقم صرف کی ہے۔ زندگی کی سب سے بڑی آرزو کی تکمیل کا دن ہے، اپنے اپنے خوابوں کی تعبیر کا دن ہے، دعاؤں سے مستجاب ہونے کا دن ہے۔ آج بھلا کیوں غصہ کریں گے؟ آج کیوں خفا ہوں گے؟ آج تو یہ لوگ اپنی عبادتوں سے ثمرہ سمیٹنے آئے ہیں، اپنے مالک خالق کائنات سے انعام کے طلبگار ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے، جس نے حج ادا کیا میں نے اسے ایسا کر دیا جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، سب گناہ معاف، تمام خطائیں معاف۔ اس لیے تو ہر سال ذوالحجہ کے مہینے میں دنیا کے بہت سے ملکوں سے لاکھوں کی تعداد میں مسلمان فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ حاضر ہوتے ہیں۔ 9 ذوالحج کی فضیلت سے سب واقف ہیں۔ آج ہی کے دن کے انتظار میں یہاں موجود مسلمانوں نے نہ جانے کتنے برس آرزو کرنے میں گزارے ہیں۔ آج کا دن تو آرزوؤں کی تکمیل کا دن ہے، آج کا دن تو دعاؤں کے مستجاب ہونے کا دن ہے، آج کا دن تو گناہوں سے پاک ہونے کا دن ہے، آج ہی کا دن تمناؤں کے ثمرات سمیٹنے کا دن ہے۔ میدان عرفات میں موجودہ ملین فرزندان توحید کو آج ایک عجب انعام ملنے والا ہے، ایک باعزت خطاب ملنے والا ہے جو دنیا کے کسی بادشاہ کے دربار میں نہیں مل سکتا، جو کسی بزرگ کی خانقاہ سے نہیں مل سکتا، جو کسی فقیر کی چوکھٹ سے نہیں مل سکتا۔ آج ہی کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خوش نصیب بندوں کو حج کا خطاب عطا کرنے والا ہے۔ ایک روایت کے مطابق سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد فرمان ہے کہ حج کا خاص الخاص رکن وقوف عرفہ ہے۔ حجاج کرام منا میں رات گزار کر جب بیدار ہوتے ہیں تو فجر کی نماز ادا کرتے ہوئے ادائیگی نماز فجر کے بعد عرفات کی طرف روانہ کی تیاری میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ حاجیوں کی کثیر تعداد کے پیش منظر معلم حضرات اور ان کے کارندے جلد تیاری کا مشورہ دیتے ہیں۔ ناشتے سے فارغ ہو کر منا سے حجاج کرام عرفات کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ یہ بڑا نازک مرحلہ ہے۔ آج 9 ذوالحجہ یوم عرفہ بمطابق 8 جولائی 2022 کو تمام حجاج کرام میدان عرفات کی طرف رواں دواں ہیں۔ آج کے دن زوال آفتاب سے لے کر کے غروب آفتاب تک میدان عرفات میں رکنا، ٹھہرنا، وقوف عرفہ کرنا مستحب ہے اور یہی افضل وقت ہے۔ باقی وقوف عرفات کی جو آخری حد ہے وہ 10ویں ذوالحجہ کے صبح صادق سے تھوڑے وقت پہلے تک جو حاجی میدان عرفات میں حاضر ہو گیا اس نے وقوف عرفہ کو پا لیا۔ معزز ناظرین، آج ہی کے دن سید الانبیاء جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے 1 لاکھ تقریباً 24,000 صحابہ کرام کے ساتھ حجۃ الوداع فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو آخری حج فرمایا تھا وہ مبارک دن جمعہ تھا۔ یوم وقوف عرفات کا جو دن تھا وہ جمعہ تھا، اور آج وہ خوش نصیب تمام حجاج کرام ہیں
جنہیں آج وقوف عرفہ کے لیے یوم جمعہ کا دن نصیب ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کے حج کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ اس سال 2022 میں تقریباً 10 لاکھ حجاج کرام مکۃ المکرمہ پہنچ چکے تھے، اور آج وہی 10 لاکھ حجاج کرام میدان عرفات میں ایک وقت میں جمع ہو رہے ہیں، صرف رضا الہی کے لیے، صرف اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ آج کا یہ مبارک دن مسلمانوں اتنا متبرک دن ہے، اتنا اعلیٰ دن ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ آج کے دن سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی پورے سال میں جہنم سے لوگوں کو آزاد نہیں فرماتا۔ آج ہی کا وہ مبارک دن ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ آج کی فضیلت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے یوم عرفہ کے دن روزہ رکھا ان کے لیے آج کا یہ روزہ پچھلے 1 سال اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے یوم عرفہ کا روزہ رکھا، مجھے گمان ہے، مجھے امید ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے 1 سال اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور آج ہی کے دن حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مجد جاں فضا رب العالمین کی جانب سے عطا ہوا، اور رب العالمین نے ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے میرے پیارے حبیب، میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمتیں پوری کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا۔ آج ہی کے دن حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا کی جبل رحمت میں میدان عرفات میں ملاقات ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یوم عرفات کے صدقے طفل میں ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہم سب کے اہل و عیال کو جلد از جلد حرمین شریفین کی زیارت کی سعادت سے مالا مال فرمائے، حج کی نعمت سے مالا مال فرمائے، تمام حجاج کرام کے حج کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، ہم سب کو دونوں جہاں کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے، ہر جائز تمناؤں کو پوری فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحت و تندرستی و عافیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کریمہ دستگیرہ اشرفا